بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اب سوچئے ہم کن ہستیوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ایمان کے وہ درجات پیش کیے ہیں کہ پھر خالق کیوں نہ کہے مجھے ناز ہے کہ حسین میرا ہے۔ یہ زینب کبریٰ کہ جس پہ خدا کہے آفرین ہے زینب آپ کی عظمتوں پہ۔ حضرات، وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، یہ عشرے کی اکثر ایام گزر چکے، 6 محرم ہو گیا۔ آج ایک ایسے یتیم کے مصائب کو پیش کرنا ہے جو جب 1.5 برس کے تھے نا جناب قاسم، تو ان کے بابا امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا تھا۔ جب زہر دیا گیا نا امام حسن مجتبیٰ کو، آپ نے دیکھا بچے ماں باپ سے کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور اگر باپ حسن مجتبیٰ جیسا ہو، روایت کے الفاظ ہیں غیروں کے بچے امام حسن مجتبیٰ سے کھیلنا پسند کرتے تھے، آتے تھے ہاتھوں کو چومتے تھے، کھیلتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ، امام کشش رکھتا ہے، جاذبیت رکھتا ہے، اور امام حسن مجتبیٰ کو کریم اہل بیت کہا گیا ہے۔ اہل بیت میں سب سے سخی امام حسن مجتبیٰ، بہت خوبصورت، کہ جب ایک مرتبہ باہر نکلتے تھے تو پورا مجمع رک جاتا تھا دیکھنے کے لیے، اور اکثر لوگ دیکھ کے کہتے تھے یہ انسان ہے یا آسمان سے نازل ہوا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ بہت پر نور تھے۔ ہر باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور اگر کسی باپ کو یہ پتا ہو کہ میرے اس بچے کو کس طرح سے شہید کیا جائے گا، اسے کیسی محبت ہوگی؟ اگر پتا ہو نا کسی باپ کو کہ میرا بچہ مرنے والا، یہ بوڑھا نہیں ہوگا، یہ جوانی میں، بلکہ جوانی سے پہلے نوجوانی میں 13.5 سال کا ہوگا اور بڑے برے طریقے سے شہید کیا جائے گا۔ بھوک و پیاس ہی بڑی سخت ہے، اور اگر یہ بتایا جائے کہ نہ جانے گھوڑے دوڑ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، آج مجھے ایک مظلوم باپ کے مظلوم بیٹے کے مسائل پیش کرنے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے، میں نے شروع بھی نہیں کی ہیں، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آج اگر میں پوری شہادت پڑھ سکا، کیونکہ آج سے شبیہ برآمد ہوگی نا، آج جب زیارت جب کیجئے گا نا تو کس کس کو پرسہ دیں گے؟ سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کو پرسہ دیجیے گا۔ پیش کرو الفاظ۔ جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا تھا نا، تو روایت کے الفاظ ہیں آپ کا کلیجہ نکل آیا تھا۔ زہر دیا گیا، تشت میں پورا کلیجہ نکل آیا، قے ہوئی اس میں پورا کلیجہ نکل آیا۔ اتنے کریم ہے، دیکھیں انسان اس کو دوسروں کا درد محسوس ہونا چاہیے نا، حسن مجتبیٰ جیسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ جب تشت میں آپ کا کلیجہ نکل آیا نا، تو سب سے پہلا کیا کام کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میرا کلیجہ نکل آیا، کہا بھیا حسین یہ تشت چھپا دو، یہ تشت چھپا دو، میری بہنوں کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ کہ کہیں زینب ام کلثوم نہ دیکھ لیں کہ بھائی کا کلیجہ نکل آیا۔ اب اتنے میں امام حسن مجتبیٰ کے بچے آنے لگے، سب کے سب۔ جب باپ بستر پہ لیٹا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا بچے فوراً کھیلتے ہوئے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں، باپ کے گلے لگتے ہیں، بار بار سینے پہ لیٹنا پسند کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے باپ کے سینے پہ سونا پسند کرتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے روایت دیکھی ہے، عجیب و غریب روایت ہے، جب پڑھتا بھی ہے انسان تو رونا آتا ہے کہ ایک 1.5 برس کا بچہ، ایک 1.5 سال کا چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا آیا، فوراً سینے پہ چڑھا، باپ کے سینے سے لپٹ گیا۔ تو جناب ام فروہ نے کہا بیٹا اٹھ جاؤ، بابا کو زہر دے دیا گیا ہے، تمہارے باپ کے سینے میں بہت تکلیف ہے۔ چھوٹے بچوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا فروہ ذرا کچھ دیر میرے قاسم کو میرے سینے پہ رہنا، کچھ دیر میرے قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو، مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ جب زہر ملا نا تو کہہ رہے تھے مولا بہت جلن ہے مجھے سینے میں، زہر دیا گیا تھا، پورا کلیجہ امام کا جل گیا تھا۔ امام نے کہا مجھے جلن محسوس ہو رہی ہے۔ جیسے جناب قاسم آیا تھا فروہ مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ بہت زور سے پیار کرنے لگے، پیشانی چومنے لگے، ایک جملہ کہا، کہا ام فروہ جب میرا بھائی حسین کربلا جائے گا نا تو میرے قاسم کو ضرور بھیج دینا۔
قاسم میری طرف سے قربانی پیش کرے گا. امام حسن مجتبیٰ نے کیا کہا؟ ایک جملہ کہا. روضۃ الشہداء میں ملا حبیب اللہ کاشانی نے جملہ لکھا. جب میں پڑھ رہا تھا نا تو کہا کہ میں نے ایک تعویذ باندھ دیا، اے ام فروا، جب میرے قاسم پہ سب سے بڑا مصائب آئے نا اور رونے لگے، سوال کرے، بہت پریشان ہو، تو کہنا بیٹا قاسم تمہارے بابا نے تعویذ لکھا ہے، تعویذ کھول لو تمہیں حل مل جائے گا. عزیزان گرامی، یہ جملہ کہا. امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو گئی. مجھے امام حسن مجتبیٰ کے مصائب کو پیش نہیں کرنا، وقت نہیں، میں بہت تیزی سے آگے بڑھا، لیکن جملہ یہاں کہہ کے آگے بڑھوں گا. جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں کہ میں نے دونوں بھائیوں کے لاشیں دیکھے، حسن کا بھی حسین کا بھی. دونوں میں ایک فرق تھا. کیا بی بی، کیا فرق تھا؟ بی بی فرماتی ہیں میرے بھائی حسن کے لاشے میں تیر لگے ہوئے تھے، حسن کے لاشے میں تیر تھے، اور حسین کا لاشا تیروں پہ بلان تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیزان گرامی، آج ذرا ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کر کے کہیے گا، ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے کہیے گا، اے حسن مجتبیٰ آپ کی ٹوٹی ہوئی قبر کا بڑا صدمہ ہے. اے حسن مجتبیٰ آپ کے بیٹے قاسم کے لاشے کے پامال ہونے کا بڑا صدمہ. اجرکم اللہ. پیش کروں آپ کے سامنے عزیزان گرامی، جملوں کو سنیں گے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں. شب عاشور گزرتی گئی، میں نے کل جملے پیش کیے تھے. جب صبح نمودار ہوئی نا تو ایک ایک کر کے سب اجازت لیتے رہے، شہادت کے لیے جاتے رہے. بیوہ ماؤں کو اپنے یتیم بچوں کی تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے. جناب ام فروا خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی. اچانک جناب زینب سے کہا کہ بی بی یہ جو کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے نا کسی بچے کے، مجھے محسوس ہوتا ہے یہ میرا یتیم قاسم ہے. جناب ام فروا کا دل تڑپنے لگا کہ یہ میرا یتیم بچہ قاسم رو رہا ہے. یتیموں کو باپ بہت یاد آتے ہیں. جناب ام فروا اٹھی، خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا، حضرت کہ میری طرف دیکھ سکیں. مورخین کے میں نے الفاظ یہ پڑھے ہیں، مقاتل میں جملے یہ ہیں کہ آپ نے دیکھا پیشانی گھٹنوں میں رکھ کے کیسے بچے روتے ہیں. کہ جناب قاسم نے گھٹنے پکڑے ہوئے تھے، اپنی پیشانی گھٹنوں میں دی ہوئی تھی اور بار بار بلند آواز سے رو رہے تھے. اپنے بابا کو یاد کرتے تھے کہ بابا آپ نہیں ہیں، چچا مجھے اجازت نہیں دیتے، بابا میں جانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ جناب ام فروا نے کہا کہ بیٹا قاسم تمہارے بابا نے کہا تھا کہ ام فروا جب قاسم بہت پریشان ہو نا تو اسے کہنا اپنے بازو پہ سے تعویذ کھول لے. تعویذ کھولا، اس میں کیا لکھا تھا؟ اب جملوں کو سنیے گا. امام حسن مجتبیٰ نے جناب قاسم کو خط لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ کہ یا بنیا قاسم، اے میرے جگر کے ٹکڑے قاسم، اذا وجدت عمک الحسین غریبا مظلوما وحیدا عطشانا، اے میرے لخت جگر قاسم، اے میرے جگر کے ٹکڑے قاسم، جب تم اپنے چچا حسین کو تنے تنہا پاؤ، غریب و مظلوم پاؤ، بھوکا پیاسا پاؤ، تو قاسم اپنی جان قربان کرنے میں دریغ نہ کرنا. جناب قاسم نے فوراً آنسو صاف کیے، خط ہاتھ میں لیا. حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا بچے کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. آنسو صاف کر کے کہا چچا جان ابھی بھی اجازت نہ دیجیے گا، دیکھیں میرے بابا نے کیا لکھا ہے. امام حسین نے کہا کیا لکھا ہے میرے بھیا نے؟ خط ہاتھ میں لیا. میں نے مقاتل کے اکثر کتابوں میں دیکھا، روضۃ الشہداء میں لکھا، ریاض القدس میں لکھا. امام حسین نے خط پڑھا امام حسن کا. خط پڑھنے کے بعد بلند آواز سے رونے لگے. جناب قاسم کو سینے سے لگایا کہ اس غربت کے عالم میں میرے بھائی حسن نے مجھے یاد رکھا. کہ مجھے مظلومیت کے عالم میں جب میں غریب ہوں، مظلوم ہوں، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں، میرے مظلوم بھائی نے مجھے یاد رکھا. غشیہ علیہما کا دونوں جناب قاسم اور امام حسین ایک دوسرے کے گلے میں باہر ڈال کے کھڑے ہو گئے. کہ اتنا بلند آواز سے رو، 6 مقامات پہ روئے نا امام حسین بلند آواز سے، کہ اتنا بلند آواز سے روئے کہ دونوں زمین پہ گر گئے. پھر امام حسین نے، جناب قاسم 13.5 برس کے تھے. آپ نے دیکھا بڑوں کے لیے زرہ بنائی جاتی ہے، جناب قاسم کو زرہ پوری نہیں آ رہی تھی.
تو بغیر زرہ کے خود سے گود میں لے کے سوار کر آیا. بس بھئی زرہ کیوں پہنائی جاتی ہے؟ کہ اگر کوئی تلوار لگے نا تو زرہ پہ لگے سینے تک نہ جائے، اگر کوئی تیر لگے نا تو پسلیوں تک نہ جائے. میں جملوں کو کہہ گیا، کیسے پیش کروں آپ کے سامنے؟ اگر کوئی گرے نا اور کوئی سینے پہ پاؤں رکھے تو زرہ پہ پاؤں آ جائے، سینے تک نہ جائے. اور اگر کسی نے زرہ نہ پہنی ہوئی ہو، کسی نے زرہ نہ پہنی ہو، ایک مرتبہ جناب قاسم سوار ہوئے، گھوڑے کو ایل لگائی، تلوار نکالی، جنگ کرتے رہے. ایک پہلوان تھا، ازرق نامی پہلوان تھا، اس نے کہا میں اس بچے کے مقابلے میں جا رہا ہوں. عمر سعد نے کہا یہ بچہ ہے 13.5 برس کا، چمکتا ہوا چہرہ کا، نہیں میں قریب سے وار کرنا چاہتا ہوں. جب سامنے سے جنگ ہو رہی تھی نا، وہ کمینگاہ کی طرح سے چھپ کے پیچھے سے آیا، اس نے اپنی تلوار اٹھائی. میں نے مقتل کے اندر جو الفاظ دیکھے جب میں پڑھ رہا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. خدا ایک بڑا عجیب و غریب عالم ہے. ذرا ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے کربلا کے میدان میں جائیے گا. ایک 13.5 برس کا جوان ہو، حسن مجتبیٰ کی شبیہ ہو، اپنے گھوڑے پہ سوار ہو، کوئی پشت سے آ کے چھپ کے سر میں ایک مرتبہ وار کیا. جیسے ہی سر میں وار لگا جناب قاسم نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، آواز دی یا اماں، چچا جان میری مدد کو آئیے. امام حسین نے فوراً گھوڑے کو لگائے، سارا مجمع دوڑنے لگا. جناب قاسم ایک مرتبہ پشت زلزلہ سے گرے، میں آگے نہیں پیش کر سکتا. ایک مرتبہ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے. امام حسین پہنچے، اس آدمی کو حضرت کو تلوار سے قتل کیا، بڑے لوگوں کو قتل کیا. ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے، آواز دی قاسم تو نے پکارا میں آیا، لیکن بیٹا تیرا لاشا پامال ہو گیا. اجرکم اللہ. بس بھئی اس سے پہلے کہ زیارت برآمد، 2 جملے سن لیجئے گا. میں نے سارا مصاحب پڑھ دیا، آپ بھی مصاحب ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ کے. بس بی بی آپ کا قبول فرمائیں، امام حسن مجتبیٰ قبول فرمائیں، جناب فاطمہ تو زہرا آپ کے آنسو قبول فرمائیں. بس وہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اب کیسے لاشیں تو اٹھاتے تھے نا امام حسین، ہاتھوں پہ لاشیں اٹھاتے تھے. اور اگر کسی کا لاشا پامال ہو گیا ہو، جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ گئے ہوں، کیا کیا؟ امام حسین نے اپنی ابا کو زمین پہ بچھایا، ایک ایک کر کے لاشے کے ٹکڑوں کو جمع کیا. جب چلنے لگے نا تو جناب فرما دروازے پہ کھڑی تھی، خیمے کے پردے پہ کھڑی تھی. کہا ہے بی بی زینب میں حسین کو دیکھ رہی ہوں، کاندھے پہ کبا لے رکھی ہے. بیوی میرا تو 13 برس کا جوان ہے. ایک مرتبہ کہا کہ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. ماتم حسین